السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلام میں علم اور تعلیم کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو روشن کرنے والا مذہب ہے۔ اس میں علم اور تعلیم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے انسان کے بنیادی فرضوں میں شامل کیا گیا ہے۔ تعلیم محض دنیاوی مسئلوں کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں اسلام میں تعلیم کی اہمیت، اس کے مقصد، قرآن اور حدیث میں علم کے مطابق فرمائشات، اسلامک ہسٹری میں علم کے نمونے اور ایک مسلم کی زندگی میں تعلیم کی جڑوں کی گہرائی پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اسلام میں تعلیم کی بنیاد قرآن کی پہلی وحی سورہ اقرا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کا پہلا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم اور علم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کے اکارڈنگ علم انسان کی شخصیت اور اس کے روحانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں علم کی اہمیت۔ قرآن مجید میں علم کی تعریف کئی جگہوں پر آئی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ الزمر آیت نمبر 9۔ اسلام میں علم کا ایک اونچا مقام ہے اور قرآن مسلمانوں کو ہر حال میں علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث میں بھی علم کے بیانات آتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم صرف ایک حق نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ایک فرض ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد انسان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، جو اللہ کی بنائی دنیا کو سمجھ سکے، اس کی قدر کر سکے اور اس کی بندگی میں اپنا حصہ دے سکے۔ اس میں دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک روحانی مقصد بھی ہے، جو انسان کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکے۔ اسلامی معاشرے میں تعلیم کا مقصد صرف اس دنیا کی کامیابی تک ثابت نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانوں کو ایک معاشرے کی بھلائی کے لیے علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسی معاشرے کی سوچ رکھتا ہے جہاں ہر شخص علم اور سمجھ میں ترقی کرتا ہے تاکہ ایک مضبوط اور انصافی معاشرہ بنایا جا سکے۔ علم کے بنا روحانی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے نہ صرف باہری بلکہ روحانی سفر بھی طے کیا جاتا ہے۔ علم ہمیں اس کائنات کی حقیقتوں سے روبرو کراتا ہے اور ہمیں اللہ کی قدرت کے قریب لاتا ہے۔ تعلیم کی بھی اسلام میں دو قسمیں ہیں: دین کا علم، جو ہمیں اللہ کی عبادت، شرعی معاملات اور اسلامی تعلیمات سکھاتا ہے۔ دوسرا دنیاوی علم، جیسے میتھس، سائنس، میڈیکل ایگزیٹرا، جو اس دنیا میں انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام میں دونوں علم کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے تعلیم کے لیے رویہ، جو کہ بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نے اسلامی تعلیم کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قرآن انسان کو ہر حال میں تفکر یعنی سوچ وچار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تعلیم اور تفکر دونوں کا تعلق ہے۔ تعلیم انسان کو سوچنا سکھاتی ہے اور تفکر سے اس کی سمجھ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام میں علم کو سب سے قیمتی دولت بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، یعنی جو بھی ممکن ہو ان حالات میں بس علم حاصل کرو۔ چین کا اگزامپل اسی لیے ہے کیونکہ اس ٹائم چین بہت دور مانا جاتا تھا۔ یہ حدیث علم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے بھی تعلیم کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت سے اسلامی تعلیمات کو صحابہ اور تابعین تک پہنچانے میں اہم کردار نبھایا۔ عورتوں کی تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور حدیث میں بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم عورت اور مرد پر فرض ہے، یعنی عورت کو علم حاصل کرنے میں برابر کا حق دیا گیا ہے۔ اسلام میں تعلیم کو تربیت یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم سے بھی جوڑا گیا ہے۔ علم کا مقصد صرف جانکاری اکٹھا کرنا نہیں بلکہ اچھے انسان بننے کی تعلیم دینا بھی ہے۔ اس میں انسان کو سہنشیل، مہربان اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اسلامک ہسٹری میں کئی ایسے علماء کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے علم کی خدمت کی اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی۔ ابن سینا، الخوارزمی، ابن خلدون جیسے عظیم شخصیتیں علم کی دولت سے مالا مال تھی۔
آج کے دور میں جہاں دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ ہے، اسلامی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ اسلامک تعلیم نہ صرف دین کی سمجھ دیتی ہے بلکہ دنیاوی چنوتیوں کا سامنا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیم کا اصل مقصد انسان کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی مقصد کو بھی پورا کر سکے۔ اس میں ایک ایسے معاشرے کا سوچ رکھی گئی ہے جو امن، انصاف اور محبت پر ہو۔ مسلمان نوجوانوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر ہے۔ ان کے لیے تعلیم کا مقصد صرف نوکری یا کاروبار نہیں بلکہ ایک ایسا کردار بنانا ہے جو معاشرے اور امت کو نفع پہنچائے۔ تعلیم کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں، جیسے کہ فائنینشیل پرابلمز، صحیح ماحول کا نہ ہونا اور علم کے صحیح مقصد کو بھول جانا۔ ان تمام رکاوٹوں کا حل اسلامی تعلیم کے اصولوں پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں تعلیم کو آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ مانا گیا ہے۔ تعلیم سے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسلام میں تعلیم اور علم کو انمول دولت سمجھا گیا ہے۔ علم نہ صرف انسان کی زندگی کو روشن کرتا ہے بلکہ اسے ایک اچھے انسان بننے کی راہ پر چلاتا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے تاکہ وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔